ابو اسامہ نے ہشام سے، انہوں نے اپنے والد عروہ سے، اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کی قرات سنی جو وہ رات کو کر رہا تھا، تو فرمایا اللہ اس پر رحم فرمائے، اس نے مجھے فلاں آیت یاد دلا دی جس کی تلاوت فلاں صورت میں چھوڑ چکا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1837۔ عبدہ اور ابو معاویہ نے ہشام سے، انہوں نے اپنے والد عروہ سے، اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ایک آدمی کی قرات سن رہے تھے تو آپ نے فرمایا اللہ اس پر رحم فرمائے، اس نے مجھے ایک آیت یاد دلا دی ہے جو مجھے بھلا دی گئی تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1838۔ امام مالک نے نافع کے واسطے سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صاحب قرآن یعنی قرآن حفظ کرنے والے کی مثال پاؤں بندھے اونٹوں کے چرواہے کی مانند ہے، اگر اس نے ان کی نگہداشت کی تو وہ انہیں قابو میں رکھے گا، اور اگر انہیں چھوڑ دے گا تو وہ چلے جائیں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1839۔ عبید اللہ ایوب اور موسیٰ بن عقبہ سب نے جن تک سندوں کے مختلف سلسلے پہنچے نافع سے، انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مالک کی حدیث کے ہم معنی روایت بیان کی، اور موسیٰ بن عقبہ کی روایت میں یہ اضافہ ہے جب صاحب قرآن قیام کرے گا اور رات دن اس کی قرات کرے گا تو وہ اسے یاد رکھے گا، اور جب اس کی قرات کے ساتھ قیام نہیں کرے گا تو وہ اسے بھول جائے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1840۔ منصور نے ابو وائل شقیق بن سلمہ سے، اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی انسان کے لیے انتہائی نازیبا بات ہے کہ وہ کہے میں فلاں فلاں آیت بھول گیا ہوں، بلکہ وہ بھلوا دیا گیا ہے۔ قرآن کو یاد کرتے رہو، کیونکہ وہ لوگوں کے سینوں سے دور بھاگنے میں رسیوں سمیت بھاگ جانے والے اونٹوں سے بھی بڑھ کر ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1841۔ اعمش نے شقیق بن سلمہ سے روایت کی، انہوں نے کہا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ان مصاحف اور کبھی کہا قرآن کے ساتھ تجدید عہد کرتے رہا کرو، کیونکہ وہ انسانوں کے سینوں سے بھاگ جانے میں اپنے پاؤں کی رسیوں سے نکل بھاگنے والے اونٹوں سے بھی بڑھ کر ہے۔ کہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تم میں سے کسی کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں فلاں فلاں آیت بھول گیا ہوں، بلکہ اسے بھلوا دیا گیا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1842۔ عبدہ بن ابی لبابہ نے شقیق بن سلمہ سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہوئے سنا، انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کسی آدمی کے لیے یہ بہت بری بات ہے کہ وہ کہے کہ میں فلاں فلاں سورت بھول گیا یا فلاں فلاں آیت بھول گیا، بلکہ اسے بھلوا دیا گیا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1843۔ عبداللہ بن براد اشعری اور ابو قریب نے کہا ہمیں ابو اسامہ نے برید سے، انہوں نے ابو بردہ سے، انہوں نے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کی نگہداشت کرو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، یہ بھاگنے میں پاؤں بندھے اونٹوں سے بڑھ کر ہے۔ اس حدیث کے الفاظ ابن برات کی روایت کے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1844۔ سفیان بن عیینہ نے زہری سے، انہوں نے ابو سلمہ سے، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، وہ اس فرمان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی چیز پر اس قدر کان نہیں دھرا، یعنی توجہ سے نہیں سنا، جتنا کسی خوش آواز نبی کی آواز پر کان دھرا، جس نے
خوش الحانی سے قرات کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1845۔ یونس اور عمر بن حارث دونوں نے ابن شہاب سے اسی سند کے ساتھ یہ روایت کی۔ اس میں ما اذن لنبی کے بجائے کما یأذن لنبی، یعنی جس طرح ایک نبی کے لیے کان دھرتا ہے جو خوش الحانی سے قرات کر رہا ہو کے الفاظ ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1846۔ عبدالعزیز بن محمد نے کہا یزید بن ہاد نے ہمیں محمد بن ابراہیم سے حدیث بیان کی، انہوں نے ابو سلمہ سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی چیز پر اس طرح کان نہیں دھرا جس طرح کسی خوش آواز نبی کی قرات پر جب وہ بلند آواز کے ساتھ خوش الحانی سے قرات کرے۔ صحیح مسلم 1847۔ عمر بن مالک اور حیوہ بن شریح نے ابن ہاد سے اسی سند کے ساتھ بالکل اس جیسی روایت بیان کی، اور انہوں نے ان رسول اللہ یعنی بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا، اور سمع یعنی اس نے سنا کا لفظ نہیں بولا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1848۔ یحییٰ بن ابی کثیر نے ابو سلمہ سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی چیز پر اس طرح کان نہیں دھرا جیسے وہ ایک نبی کی آواز پر کان دھرتا ہے جو بلند آواز کے ساتھ خوش الحانی سے قرات کرتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1849۔ یحییٰ بن ایوب، قتیبہ بن سعید اور ابن حجر نے کہا ہمیں اسماعیل بن جعفر نے محمد بن عمر سے حدیث بیان کی، انہوں نے ابو سلمہ سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یحییٰ بن ابی کثیر کے حدیث کی طرح روایت بیان کی، مگر ابن ایوب نے اپنی روایت میں کأذنی کے بجائے کإذنی یعنی جس طرح وہ اجازت دیتا ہے کہا۔ اس طرح ما اذن اللہ کا معنی ہوگا اللہ تعالیٰ نے باریابی کی اجازت نہیں دی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1850۔